السلام علیکم، دس از حافظ محمد شارق، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے جواب پر ہماری پوری زندگی کا انحصار ہے۔ اگر ہم اس سوال کا صحیح جواب حاصل کر سکیں تو شاید ہماری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ کچھ دیر پہلے مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے میسیج کیا اور اس نے اپنے کچھ مسائل شیئر کیے تھے۔ ان مسائل کے بعد اس نے میرے سامنے ایک سوال رکھا، اور وہ سوال ایسا تھا کہ جس نے میری روح کو بلکہ میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ سر، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم کیوں ذہنی اذیت میں، ذہنی کرب میں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ کوئی اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاشی مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو فیملی ایشوز ہیں، کوئی لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے۔ ایک ذہنی انتشار ہے جو ہر جانب پھیلا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن، انزائٹی اور اسٹریس، ہزاروں قسم کے مسائل جو ہے عام ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ دیکھیں، مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، مسائل تو آئیں گے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ ہم ان مسائل کی وجہ سے پریشان رہیں اور مستقل طور پر ایک ذہنی کرب، ایک ذہنی اذیت میں مبتلا رہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل کے باوجود ایک پرسکون اور ایک اچھی زندگی بسر نہیں کر پاتے؟ تو آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم اسی سوال کی انکوائری کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سوال کو حل کریں۔ ہمارے جو سائنس ہے، ہماری جو سائیکالوجی ہے، ہمارے جو مذہبی علوم ہے یا روحانیت ہے، ان سب کی روشنی میں اس سوال کے جواب کو تلاش کریں۔ اگر میں مختصراً بیان کروں تو اس کا روٹ کاز ہے ایگزسٹینشل ویکیوم، یعنی ہماری ذات میں ایک ایسی خلا ہے، ہمارے وجود میں مقصدیت کا ایک ایسا بحران ہے جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر منتشر رہتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس ہماری زندگی کے لیے کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، اور یہ ایک ایسی خلا ہے کہ جسے پر کرنے کے لیے آپ ساری زندگی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو الجھا کر رکھتے ہیں تاکہ اس خلا کو پر کیا جا سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ خلا پر نہ ہو تو پھر آپ خودکشی کی جانب بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر میں عام ہمارے حالات کی بات کروں، ہمارے سینیریوز کی بات کروں، تو ہم اس کے لیے زندگی میں 3 طرح کے اپروچز اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے ذہن کو الجھا کر رکھتے ہیں کہ ہم اس خلا کو، اس ویکیوم کو فل کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلی اپروچ ہے یوزلیس ایکٹیویٹیز، یعنی ہم اپنی زندگی میں ایسی یوزلیس ایکٹیویٹیز اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ہم ایمٹینس کو مکمل کر سکیں۔ ہمارے اندر ایک بڑی عجیب سی عادت ہے کہ ہم اس ایمٹینس کو فیل نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس کو فیس نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو ایڈکشن ہوتا ہے، اس کی ایڈکشن کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ خالی نہیں بیٹھ سکتے، وہ اس خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایڈکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پورن ایڈکشن ہو، چاہے وہ سگریٹ کا ایڈکشن ہو، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو، ماسٹربیشن ایڈکشن ہو، موویز کا ایڈکشن ہو، سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یوزلیس ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ اس ایمٹینس کو مکمل کر سکیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے، دوسری جو اپروچ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ریچولسٹک لائف بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ صبح اٹھے، آپ نے جو ہے جاب پر گئے یا آپ نے گھر کے کام کیے، آپ شام میں فارغ ہوئے، فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اور اس کے بعد آپ سو گئے، پھر صبح اٹھے اور آپ اسی طریقے سے پوری زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں مناسب تعبیر استعمال کروں تو وہ یہ ہوگا کہ ہم ایک جانوروں والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم کچھ کمانا سیکھتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا۔ میں اکثر یوں کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے جیتے ہیں کہ گویا کبھی جیے ہی نہیں تھے، اور کچھ لوگ ایسے مرتے ہیں کہ گویا کبھی مرے ہی نہیں۔ تو ہمیں بھی زندگی اس طرح سے بسر کرنی چاہیے کہ گویا کبھی ہم یہاں پر مرے ہی نہیں، ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم مر جائیں اور دنیا میں ہمارا کوئی بھی نام و نشان نہ ہو۔ اچھا، تیسری جو اپروچ ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہے مٹیریلسٹک لائف۔ مٹیریلسٹک لائف یعنی ہم دولت، خواہشات نفس اور خواہشات کے حواس خمسہ سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم۔
ہم ساری زندگی اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ اچھی جاب مل جائے، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہماری زندگی جو ہے مادی اعتبار سے اچھی ہو جائے۔ ہندوؤں کا ایک مذہبی صحیفہ ہے جسے شریمد بھاگوتم پران کہتے ہیں، اس کے 10ویں ادھیائے کے 7ویں کنڈ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ 10ویں کنڈ کے 7ویں ادھیائے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے تو پھر وہ خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی چور اپنی خواہشات نفس کو، اپنی عارضی خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیاں چرا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہی بات بھگوت گیتا میں بھی بیان کی گئی ہے، 2 ادھیائے کے 41ویں شلوک میں۔ وہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ راہ راست پر ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ در بدر نہیں پھرتے، جبکہ جس کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو، جو ایم لیس ہو، وہ در بدر پھر رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس ہزاروں قسم کے مقصد ہوتے ہیں، وہ ہزاروں قسم کے چیزوں پر کام بیک وقت کر رہا ہوتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ وہ مٹیریلسٹک لائف گزار رہا ہوتا ہے، وہ خواہشات نفس کا پجاری بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دا مور یو آر ایم لیس دا مور یو آر شیم لیس، جتنا زیادہ آپ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اتنا زیادہ آپ مادی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس تمام تر فلسفی کو، یعنی زندگی کے میننگ فل ہونے کو، قرآن مجید نے ایک سوال کے ذریعے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کیا انسان نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اسے بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو اسے پورا کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو وہ مقصد معلوم ہوتا ہے، ہمارے سامنے زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ مقصد کھل کر واضح ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم بجائے اس کے کہ اس مقصد پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم خدا کے آگے سرنڈر کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ حالات کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اور وہ سرنڈر کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ متس ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہوتی ہیں۔ ان متس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے اس مقصد کو ڈسکور کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو پریکٹس نہیں کرتے۔ وہ متس کیا ہیں؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مت جو ہم نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں چینج لا کر کیا کر لیں گے، اگر ہم کچھ بھی کر بھی لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا دنیا کو۔ جیسے بعض خواتین یہ سوچتی ہیں نا کہ اتنا پڑھ لکھ کر کیا فائدہ، آخر میں تو روٹیاں ہی پکانی ہیں۔ تو اسی طرح اکثر انسان یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس معاشرے کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر بھی لیا، کچھ پارٹیسپیٹ کر بھی لیا، تو اس سے کیا سگنیفیشنٹ چینج اس دنیا میں آئے گا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس دنیا میں کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ مت ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی اسٹیپ لینے کی کوشش ہی نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے زندگی کے مقصد پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ دوسری جو مت ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈٹرمنسٹ سوچ ہو سکتی ہے، یعنی ہم یہ سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ڈٹرمن ہے، بالکل طے شدہ ہے پہلے سے، تو ہم اس پہ اندر کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر کچھ پہلو ہیں جس پر میں ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم، یعنی آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا تو نیچر ہی ایسا ہے، میں تو ہوں ہی ایسا، میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کے اپنے حالات کو ساری چیزیں تبدیل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں اپنے آپ کو تبدیل نہ کروں، اور کیونکہ میری نیچر ہی ایسی ہے لہٰذا کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ڈٹرمنسٹ سوچ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل یا سائیکک ڈٹرمنزم، یعنی آپ اس میں یہ خیال کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا براٹ اپ ایسا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کا نیچر یا آپ کی مزاج یا آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی لرننگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی چینج نہیں لا سکتے۔ آپ اس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری کوششیں کر کے دیکھ لیا ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی چینج نہیں آیا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہار جاتے ہیں، آپ شکست کھا چکے ہوتے ہیں، آپ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تیسری جو ڈٹرمنسٹ سوچ ہے وہ انوائرمنٹل ڈٹرمنزم ہے، یعنی آپ حالات کے آگے یا انوائرمنٹل جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں اپنے آپ کو بدل بھی دوں
تو لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو کبھی نہیں بدلیں گے. میں جتنا بھی اچھائیاں کر لوں دنیا کے ساتھ، دنیا تو نہیں بدل سکتی. اور جب تک یہ دنیا نہیں بدلے گی تب تک یہاں پر حالات یا تب تک یہاں کے واقعات، تب تک یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے آپ کی انوائرمنٹل ڈٹرمنزم، یعنی آپ انوائرمنٹل فیکٹر کو اتنا ڈٹرمن مان لیتے ہیں کہ آپ اس کو چینج کرنے کے لیے ذرا سا بھی اسٹیپ نہیں لینے کو تیار ہوتے ہیں. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے آپ کی فیٹ ڈٹرمنزم، یعنی آپ کہہ دیں کہ میرا تو نصیب ہی ایسا ہے، ہمارے ستارے ہی ایسے ہیں، اور اس دنیا کا یا ہم سب کا نصیب ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام جو ذہنی پریشانیاں یا واقعات و حالات پیدا ہوئے ہیں، اور میں اس میں کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، میری قسمت میں یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں. لہٰذا یہ جو سوچ ہے یہ ہمیں ناکامی کی طرف، شکست کی طرف اور اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے. تو یہ تھا ہماری زندگی کا مکمل تجزیہ کہ آج ہم کیوں پریشان ہیں. حالات، واقعات ہمیشہ ہماری فیور میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان واقعات سے جو ہماری فیور میں نہیں ہیں ہم ان سے پریشان ہی رہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کبھی بھی خوشیوں کے پیچھے مت جائیں، ہمیشہ سیٹسفیکشن حاصل کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ہمارے لیے کسی تکلیف کا باعث بنتا ہے، لیکن ہم بہت مطمئن ہوتے ہیں، ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا فیصلہ درست ہے. تو اگر ہماری زندگی کے اندر ایک میننگ ہو، اگر ہماری زندگی کے اندر ایک ڈائریکشن ہو، تو پھر ہم اپنی زندگی کو باوجود اس کے کہ پریشانیاں ہوں گی، باوجود اس کے کہ تکلیفیں ہوں گی، لیکن ہم مطمئن ہوں گے. اور اس کے لیے 4 اسٹیپس ہیں جس پر ہم عمل کر کے اپنے سکون کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ذہنی پریشانیوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اس ذہنی اذیت سے ہم نکل سکتے ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ ہے سیلف ڈسکوری، یعنی ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کی انویسٹیگیشن کریں، اپنی روح کو پہچانیں. جب تک ہم اس مائنڈ اور اسپرٹ کی، اس مائنڈ اور برین کی ڈویلٹی میں مبتلا رہیں گے، جب تک ہم اپنی روح کو اپنے ذہن سے الگ نہیں کریں گے، تب تک ہم ان چیزوں کو فیس نہیں کر سکتے. جب تک ہم تھیوریٹیکلی یا فلسفیانہ اعتبار سے ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمارا نظریہ، جب تک ہمارا پیراڈائم زندگی کو دیکھنے کا درست نہیں ہوگا، تب تک ہم اپنے اندر کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے. تو پہلا اسٹیپ ہے سیلف ڈسکوری، سیلف انویسٹیگیشن. دوسرا اسٹیپ ہے مائنڈ فلنس، یعنی آپ اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کریں. جب آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں ہوگا تو آپ اس ویکیوم کو فل کر سکیں گے. پہلے درجے میں تو ہم اس مائنڈ فلنس کے ذریعے اس ویکیوم کو فل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے میننگ کے ذریعے سے فل کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوسرا جو لیول ہے وہ ہے مائنڈ فلنس، دوسرا اسٹیپ ہے مائنڈ فلنس، اور اس پر ہم مختلف لیکچرز میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. تیسرا جو اسٹیپ ہے اس کا وہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر کوئی معنی تلاش کرنے ہیں، کوئی مقصد حیات تلاش کرنا ہے. اور یہ مقصد حیات تبھی آپ تلاش کریں گے جب آپ ان 2 اسٹیپ سے گزر چکے ہوں گے. جب آپ کے پاس زندگی میں ایک مقصد ہوگا تو پھر جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، آپ کے پاس ایک ڈائریکشن ہوگی، آپ کے پاس ایک سمت ہوگی جس میں آپ جا رہے ہوں گے. اور یہ تمام چیزیں بالکل مائنر ہو جائیں گی، تمام چیزیں بالکل سیکنڈری ہو جائیں گی جو آپ کو پریشان کر رہی. آپ بالکل مطمئن ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں ایک معنی تلاش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے. اور آخری جو اسٹیپ ہے وہ ہے ایکشن، یعنی ہم جب اپنی مینٹل اور فزیکل اور مینٹل اور اسپریچول لیول پر اپنی چیزوں کو درست کر لیں تو پھر ہمیں ایکشن کرنا ہے، ہمیں اسٹریٹجیز بنانی اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے. یہ ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے ہمیں وہ تیر نکالنا ہے جو ہمیں اندر سے کرب میں مبتلا کر رہا ہے، وہ تیر نکالنا ہے جو گہرا ہے، جو ہمیں اندر سے زہر آلود کر رہا ہے. اس کے بعد وہ تیر ہمیں نکالنا ہے جو ہمارے حالات کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اور وہ تیر بلکہ انشاءاللہ خود بخود بھی نکل جائے گا. تو ہمیں آخری درجے میں، آخری اسٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ ایکشن لینا ہے. ہمیں اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں، فیس کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ایکشن کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. صرف سوچنا نہیں ہے، صرف فلسفیانہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جس پر آپ گزر جائیں تو پھر آپ ایک اطمینان اور ایک سکون اور ایک بالکل پیسفل زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج جو ہم نے مختلف جو باتیں بیان کی ہیں، زندگی کو سمجھنے کی جو کوشش کی ہے، اس سے یقیناً آپ کو بہت کچھ
سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا، اور آج سے ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ مقصد، کچھ نہ کچھ میننگ ضرور ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔